خیال تھا مجھے تو اس پہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس پہ تو پورا ملک سراپا احتجاج بن جائے گا. ہم نے خاموشی اختیار کی اسی وجہ سے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ پورا ملک, لیکن نہیں ہو رہا جتنا احتجاج ہونا چاہیے. میرے بھائی اگر ہم نے اس ملک میں صحابہ کرام کا دفاع نہیں کیا, یہ ٹچے اٹھتے رہیں گے اور بکواس کرتے رہیں گے, آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے اسلاف کی محبت اور عقیدت ختم. ہر ٹچا اٹھے گا اعتراض کرنا شروع کرے گا. اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے, اس کو روکو. میں نہیں کہہ رہا کوئی غیر قانونی کام کرو آپ, نہ, اس سے معاملات بگڑتے ہیں, لیکن اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اس کے خلاف بھرپور احتجاج ہونا چاہیے, اس کے خلاف FIR ہونی چاہیے. اور واٹس ایپ کی آواز ہی ان کی مل جائے جس میں کہیں کہ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کفر ہے. جتنے علماء نے اس کے حق میں مناظرے کیے وہ سب کے سب کافر ہیں. ان کو پرنٹ کرنے والے, اس کی کمائیاں کھانے والے سارے حرام خور اسلام کے دشمن ہیں, اور ٹائم قیامت تک ہے. اب پتہ چل جائے گا کون اسلام کے ساتھ مخلص ہے. دیکھیں, جب آپ ایک انٹرنیشنل لیول پہ اور ساتھ اس کے نیشنل لیول پہ بھی جب آپ لڑ رہے ہوں ایتھیزم کے خلاف, سیکولرائزیشن کے خلاف, ایسے ایسے اداروں کے ساتھ آپ برتر پیکار ہوں جو $25,000 دے رہے ہیں پاکستان میں الحاد کو پھیلانے کے لیے, $200 ملین کی فنڈنگ آ رہی ہے ٹرانسجنڈرزم, ہم جنس پرستی چیزیں پاکستان میں عام کرنے کے لیے, تو میں پھر یہ چاہوں گا کہ میں ان محاذوں پہ زیادہ نظر آؤں. ایک ایسے صاحب جن کو فرقہ بابا فرقہ اس سے باہر دنیا میں کچھ نظر نہیں آتا, تو میں خود کو ان تک محدود نہیں کرنا چاہوں گا, اس لیے میں زیادہ بات نہیں کروں گا. لیکن چونکہ اس دفعہ انہوں نے ختم نبوت کو بنیاد بنا کے میرے ایمان پہ ہاتھ ڈالا ہے. وہ تو تھانوی رسول اللہ پارٹی کا فرنٹ مین, ہاں سیدھی سی بات ہے. اگر اس نے اس گالی سے بچنا تو یہ کہے کہ تھانوی رسول اللہ غلط ہے اور ٹائم قیامت تک ہے, پھر میں مانوں گا کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہے. تو مختصر سی ایک بات ہے کہ اگر انجینئر صاحب میرے منہ سے کہلوانا چاہتے ہیں تھانوی رسول اللہ کفر, چشتی رسول اللہ کفر اور ساری بات, تو پھر ابہام میں نہ جائیں. ایک ویڈیو بنائیں, لمبی چوڑی بات نہ کریں, اس میں مختصر سی بات کریں, کیٹیگوریکلی کہیں کہ اشرف علی تھانوی صاحب دائرہ اسلام سے خارج ہیں, معین الدین چشتی دائرہ اسلام سے خارج ہیں, اور جن علماء کے انہوں نے نام لیے, مفتی طارق مسعود صاحب کا لیا, تقی عثمانی صاحب, اور بہت سے انہوں نے جو نام لیتے رہتے ہیں کہ یہ ان کا دفاع کرنے والے ہیں, ان سب کا نام لے کے کہیں کہ یہ سارے کے سارے دائرہ اسلام سے خارج ہیں. بس یہ کام کر دیں. اس کے بعد پھر چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, انجینئر محمد علی مرزا, یہ ساری باتیں ڈسکس ہوں گی لائیو, پھر چھپ کے نہیں, اپنے اپنے انٹرویوز میں نہیں, پھر لائیو. مجھے کہیں تو میں جیلم اکیڈمی چلا جاتا ہوں, وہاں سے پروگرام ہم لائیو کریں گے. آن لائن جو ان کا ایک چینل ہے اس پہ آ جائیں, میرے چینل پہ آ جائیں, کسی جرنلسٹ کے چینل پہ ہم چلے جاتے ہیں, انڈیپینڈنٹ بندہ ہے. میں وہاں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ لوگ جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں, کس بیس پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو آپ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا بھی جائز ہے, ان کی مسجدوں میں جانا بھی جائز ہے, ان کو چندے دینا بھی جائز ہے. اس لیے کہ اگر یہ لوگ واقعی دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے کے بعد, کیونکہ آپ کا کلیم ہے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے کے بعد یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں, تو جب آپ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا جائز ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں. پھر یہ بڑی کلیئر بات ہے, کیونکہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں. کیونکہ اگر قادیانی کے پیچھے آپ نہیں کہہ سکتے کسی کو نماز پڑھیں, تو ان کے پیچھے بھی آپ نہیں کہہ سکتے. یہ آپ کا کلیم ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. تو ایک ویڈیو بنائیں, میں پھر لائیو آ کے آپ سے پوچھوں گا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں, تو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو کیوں کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں, ان کو آپ پیسے بھی دیا کریں, ان کی مسجدوں میں بھی جایا کریں, اور پھر مسجدیں کیوں ان کی؟ پھر قادیانی کی تو مسجد نہیں ہو سکتی, وہ تو ایک عبادت خانہ ہوگا نا. ان کے پھر عبادت خانوں کو آپ مسجد کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کے پیچھے نمازیں کیسے ہو جاتی ہیں؟ اور اگر آپ یہ چیز نہیں کہتے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں, تو میرے منہ سے کیوں کہلانا چاہ رہے ہیں؟ اور پھر آپ کا تو یہ ویو ہے, میں نے تو فرقہ بابا پہ اپنا کیریئر بلڈ نہیں کیا, میں تو اور محاذ کا سپاہی ہوں, آپ نے تو کیریئر بلڈ کیا نہیں چیزوں پہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تو اسپیسیفک سمجھ ہے کہ ان لوگوں نے یہ باتیں کہی ہوئی ہیں, یہ واقعی ختم نبوت کے یہ اس پہ ان لوگوں نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے, جو کہ آپ کا کلیم ہے. پھر سوال یہ ہے کہ اس کلیم کے بعد یہ دائرہ اسلام سے خارج کیوں نہیں ہے؟ پھر کس بیس پہ آپ کہتے ہیں؟ دو ہی آپشن ہے نا, کہ اگر کہتے ہیں آپ کے دائرہ اسلام سے خارج ہیں تو ایک دفعہ ویڈیو میں کھل کے کہیں, پھر میرے منہ سے کہلوائیں, پھر میں آپ سے پوچھوں گا, سوال پوچھوں گا, اور اس میں پھر جو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ماننے والے لوگ ہیں, ان کو ساتھ بھی میں لے لوں گا. کیا یہ ذرا بات کریں کہ واقعی وہ بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ حدیث کی روشنی میں ایک مسلمان جب دوسرے کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے. جس کو کہا گیا وہ کافر, اگر وہ کافر نہیں تو پھر کہنے والا کافر. آپ میں اتنا تکبر ہے کہ آپ کو صرف میں نے سوشلزم کی باتوں پہ میں نے آپ کو منع کیا اور سیکولرزم کی باتوں پہ منع کیا. آپ ان کی مشترکہ ڈارلنگ ہیں, اور آپ نے اتنی بات اپنی ذات پہ لے لی ہے کہ آپ نے میرے ختم نبوت کے ایمان پہ آپ نے مجھے چیلنج کرنا شروع کر دیا. اگر پتہ ہوتا نا اس آدمی کو, تو میرے دل میں اس آدمی کی کوئی عزت نہیں ہے. اگر اسے پتہ ہوتا ہمارے باپ نے ختم نبوت ہماری گھٹی میں ڈالی ہوئی ہے, محبت جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس میں اتنی اکڑ ہے اس آدمی میں کہ میں اصولی طور پہ سے کہہ رہا ہوں تو یہ لوگوں کے ختم نبوت پہ ایمان چیلنج کر رہے ہیں. اب میں چیلنج کرتا ہوں, بنائے ایک ویڈیو یہ آدمی, اس میں کیٹیگوریکلی نام لے کے کہے کہ سب دائرہ اسلام سے خارج ہیں, اس لیے کہ ختم نبوت کو یہ نہیں مانتے, انہوں نے اپنے نبی بنائے ہوئے ہیں. پھر میں پوچھوں گا کہ ان کے پیچھے نمازیں کیسے جائز ہیں, پھر میں پوچھوں گا ان کو ڈونیشنز کیسے جائز ہیں. اور اگر یہ بات نہیں کہتا تو پھر مجھے بتائے کہ جن کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ دائرہ کے ختم نبوت کے قائل نہیں ہے, ان کو پھر کیوں نہیں کہتا یہ, اور پھر میرے منہ سے کیوں کہلانا چاہتا ہے؟ اور یہ باتیں ساری لائیو ہوں گی. ایک میری ڈیمانڈ ہے, ایک دفعہ ویڈیو میں نام لے کے یہ کہہ دے کہ یہ سارے دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں, کیونکہ یہ وہ گستاخی ہے جو اس آدمی نے کر دی ہے. کسی بھی مسلمان کے من کر کے میری شان میں گستاخی ہو گئی ہے, یہ ایمان کی شان میں گستاخی ہوئی ہے. ہر وہ آدمی جس نے خود کو غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وقف کیا ہوا ہے. ہم گناہگار آدمی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم باغی نہیں ہیں, ہم بے وفا نہیں ہیں. جب اتنا بڑا یہ بولے گا تو پھر اس کا یہی جواب ہے کہ نہ میں تمہیں اس جہاں میں معاف کروں گا, نہ میں تمہیں اگلے جہاں میں معاف کروں گا. اب کہو کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں, باقی باتیں اس کے بعد ہوں گی اور لائیو ہوں گی. دیٹس آل آئی ہیو ٹو سے. شرم نہیں آتی جہلم میں 48 گھنٹے میں تیرے شہر میں آ کے بولتا رہا ہوں کہ 48 گھنٹے تیرے پاس ٹائم ہے
کہ تو پازیٹیو رسپانس کر دے کہ میں آ گیا ہوں, میں مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. میں نے نمبر دیا تھا, اس نمبر پہ رابطہ کرتا, تو اناؤنس کرتا. میں گیا, میں نے بالکل صحیح, کیونکہ میں حق پر تھا, اس لیے میں جو چاہ رہا تھا اوپن ہو. بھائی میں آ گیا ہوں, 48 آورز آپ کے پاس ہیں, 48 گھنٹے آپ کے پاس. اچھا, ہم نے یہ بھی مشورہ کیا تھا کہ اگر ہم نے اس کو کہا نا 48 گھنٹے کے اندر بیٹھنا ہے آپ نے, یہ کہہ سکتا تھا میرے ماموں کا انتقال ہو گیا, میری نانی کا انتقال ہو گیا, میں جنازے میں جا رہا ہوں, میں 48 گھنٹے میں بیٹھ نہیں سکتا, کچھ بھی کہہ سکتا تھا نا. ہم نے کتنا اس کو ٹائم دیا ہے یار, 48 آور سوچنے کے لیے ہے آپ کے پاس. سوچو, تمام پازیٹیو نیگیٹو پہلوؤں کو سوچو, اس کے بعد آپ ٹائم دو کہ بیٹھنا ہے, ہم تیار ہیں. بس اتنا, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے واقعی یہ سچی مچی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے. لیکن آپ ایسا بھاگے ہو نا, تاریخی ذلت تمہاری. اس کے بعد پھر فوراً وہ کلپ آ گیا, المہند میں یہ لکھا ہوا ہے حضرت معاویہ نے یہ کیا, تجھے شرم نہیں آتی بکواس کرتے ہوئے؟ اسی باتوں کے لیے تو میں تیرے پاس آیا تھا, میرے سامنے بتاتے ہیں حضرت معاویہ نے یہ کیا ہے. گلی چوراہے پہ باتیں ہو رہی تھی, یہ انجینئر گیا کہاں ہے؟ جب میں 48 گھنٹے ہم نے جہلم میں گزارے نا, ہر چوک پہ, ہر دودھ والے کی دکان پہ, ہر چائے کے ہوٹل پہ ایک ہی ٹاپک تھا, یار یہ بندہ گیا کہاں ہے, یہ بول کیوں نہیں رہا کچھ. اس کے مریدین کہہ رہے تھے یار ہمارے پیر صاحب نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے. 48 گھنٹے کے بعد نمودار ہوا ہے یہ, ہمارے کراچی آنے کے بعد. اور نمودار ہونے کے بعد کہہ رہا ہے جہلم کا جو فاصلہ ہے نا, ڈسٹینس, وہ 24 گھنٹے کا نہیں ہے, وہ جہاز سے 2 گھنٹے کا ہے. اور یہ جو کتابوں کا بورا تھا نا, بورا لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, 2 حدیث کی کتابیں کافی تھیں. اور اس کے مریدین بھی بات کہہ رہے ہیں کیا دلیل ہے ہمارے حضرت کی, تو چھوڑ کتابوں میں کیا رکھا ہے, کون سی کتابیں. میں تو جب تیرے سامنے بیٹھتا تو پھر بتاتا میں کیا لے کر آیا ہوں نا, وہ کتابوں کا بورا کھلنے تو دیتا, وہ کھلنے دیا نہیں ہے. تو اس میں بخاری بھی تھی, اس میں مسلم بھی تھی, اور بھی تیرے بہت ساری کتابیں تھیں اس میں, جس میں تیری حقیقت کو ہم نے کھولا تھا. پورا دین صرف بخاری مسلم میں تھوڑی ہے, اور بخاری مسلم بھی تھی ان کتابوں میں, اس بورے کے اندر. کہہ رہا بورا کیوں لے کر آئے؟ آپ پہلے بتا دیتے کہ میں مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھوں گا, بشرطے کے جہاز میں نہ آئیں, اونٹ پہ پیدل سفر کریں, بشرطے کے 4 آدمیوں کو نہ لے کر آئیں. وہ 4 بھی کیمرہ مین اور ایک لیپ ٹاپ, اس طرح کے لوگ تھے. بات تو میں ہی کرتا, بشرطے کے کتاب بورا نہ لے کر آئیں, بشرطے کے یہ نہ کریں, بشرطے کے یہ نہ کریں. تو اتنی شرطیں لگا دیتے نا. ہم تو بالکل کلیئر طریقے سے گئے ہیں, جہلم کے چوک پہ ہم نے ریکارڈ کروایا, بھائی میں آ گیا ہوں, 48 آورز میں آپ پازیٹیو رسپانس کر دو, جواب دے دو کہ میں تیار ہوں, اور اس نمبر پہ رابطہ کرو, اور ہم بیٹھ کے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اور پتہ نہیں کیا کیا ہم نے تو راز اس کے کھولے نہیں ہیں, ورنہ جو اس کے مریدوں کے آڈیو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں نا, ہم اگر چاہیں نیٹ پہ وہ ڈال دیں تو یہ جتنی تھوڑی بہت عزت ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گی. لیکن ہمارا یہ نیگیٹیوٹی پھیلانا کام نہیں ہے. ہم نے کہا جو تابوت میں ہم کیل ٹھوک کے آ گئے ہیں نا وہ کافی ہے, ورنہ اس کے جو مریدین بوکھلاہٹ کا شکار, اور واٹس ایپ کی آڈیو آ رہی تھی, وہ خود ایک, اس کے پاس ایسی آڈیوز ہوتی فوراً وائرل کر دیتا. وہ آڈیو کیا تھی, میں ایک سناتا ہوں. میجر صاحب نے بتایا ہے کہ مفتی صاحب جہلم میں نہیں ہے. ابے تو میجر صاحب سے رابطہ کیوں کر رہا ہے؟ میری بات تیرے سے ہو رہی ہے, میجر صاحب تجھے بتا رہے ہیں کہ مفتی صاحب جہلم میں نہیں. یہ بات سمجھ میں جہلم میں ہوں یا نہیں ہوں اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ایک مثال, ویسے تو میں جہلم میں ہی تھا, لیکن اس سے فرق کیا پڑتا ہے کہ میں جہلم میں ہوں یا نہیں ہوں؟ میں نے کہہ دیا میں آ چکا ہوں, یہ چوک ہے جہلم کا مشہور چوک, میں پہنچ چکا ہوں. آپ 48 آورز کے اندر آپ ریکارڈ کر دیں کہ میں تیار ہوں, میں بھلے اسلام آباد میں جاؤں یا مریخ پہ جا کے بیٹھوں. جیسے ہی آپ کا پازیٹیو رسپانس آئے گا میں فوراً میں بیٹھ جاؤں گا جہاں بھی آپ طے کریں گے. میجر صاحب نے کہا ہے کہ یہ جہلم میں نہیں ہے, کرنل صاحب نے بتایا ہے کہ خفیہ ایجنسیاں کہہ رہی. یار تم خفیہ ایجنسیوں سے رابطہ کیوں کر رہے ہو؟ تم میجر, آرمی کا کام ہے یہ میرے اور آپ کے مناظرے کے درمیان پڑھنا, آرمی کیوں انوالو ہو رہی ہے اس میں؟ نہیں, یہی بات میرا خیال ہے. میں نے کہا کہ میں آ گیا ہوں, میجر صاحب نے کہا ہے کہ 48 گھنٹے کا ٹائم دے دو اس کو, کرنل صاحب نے کہا ہے کہ جی المہنت پہ بات کرو پہلے. میں نے کہا کوئی ایسی بات, آرمی کا اس میں کوئی انوالومنٹ سمجھ میں آتی ہے؟ فوج کا کام ہے بارڈر سنبھالنا. اب مجھے نہیں پتا کوئی میجر صاحب نے اس کو کہا یا نہیں کہا, میں تو جہلم میں ہی تھا. فوجیوں سے رابطے کر رہا ہے, خفیہ ایجنسیوں سے رابطے کر رہا ہے. یار تو شرم کر بھائی, تو اپنی بے عزتی کیوں کروا رہا ہے؟ پورا طریقہ اس نے استعمال کیا مفتی صاحب کو گرفتار کروا کے جیل میں ڈالو, جو اندر کی بات میں مجھے ایسا لگتا ہے.
پورے فوجیوں سے رابطے کر رہا ہے, ایجنسیوں سے رابطے کر رہا ہے, کسی طرح مفتی صاحب کو گرفتار کر کے کہاں ڈلواؤ, جیل میں, تاکہ اس کو مناظرے سے بھاگنے کا بہترین موقع. ارے ہم تو چاہ رہے تھے یار, لیکن یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے مفتی صاحب کو کہاں کر دیا. مجھے ایسا لگتا ہے 99% جو حالات تھے نا اس وقت, ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے پورے رابطے تھے ایجنسیوں سے, اسٹیبلشمنٹ سے, کہ مفتی صاحب آ تو گیا, میری ہو گئی ہے مٹی پلید, میں سامنے نہیں, اس کو پتا ہے سامنے بیٹھوں گا تو اس سے زیادہ بھاگنے میں بھی ذلت ہے, سامنے بیٹھنے میں اس سے زیادہ. ایک موٹا آدمی کہیں جا رہا تھا, اس نے دبلے کو دھکا دے کے گرا دیا. اب دبلا جب اٹھا, انتقام نہیں لے گا تو بھی ذلت ہے. لوگ کہیں گے اس نے تیرے تھپڑ مار دیا اور تو آرام سے مسکرا کے جا رہا ہے, اور اس نے دبلے نے دیکھا اگر انتقام لوں گا تو اس سے بڑی ٹینشن ہے, ٹھیک ہے نا, کہ دو اور لگا دے گا. تو اس دبلے نے کیا کیا, کوئی ہوشیار تھا نا, چالاک, اس نے اس موٹے سے کہا کہ آپ جو ہیں, آپ نے یہ مذاق میں کیا ہے نا یہ تھپڑ. اس کا خیال تھا, بولے گا ہاں میں نے مذاق کیا, تو میں کہہ دوں گا کوئی بات نہیں یار, آئندہ اپنا خیال رکھیے گا, ہنس کے نکل جاؤں گا. وہ موٹا بھی ہوشیار تھا, اس نے کہا کہ یہ آپ نے مذاق میں کیا ہے, سیریسلی تھپڑ مارا ہے. اس نے کہا میں نے سیریسلی جان بوجھ کر مارا ہے. اس نے کہا اچھا کیا, ورنہ میں ایسے مذاق برداشت نہیں کرتا. کیا کہ نکل گیا. بڑا ہوشیار تھا یا نہیں تھا؟ حالانکہ اس میں بھی ذلت تھی نا. لوگ کہیں گے یار تو ڈر گیا. وہ دبلے نے کہا کہ یار ڈر تو گیا میں, یہ کم ذلت ہے, مقابلہ کرتا تو انجینئر بدبخت نے بھی یہی کام کیا ہے. اس کو پتا تھا کہ یار میں بھگوڑا بنانا میری بڑی ذلت ہے, لیکن مفتی صاحب کے سامنے بیٹھ گیا نا, میری جو اتنے سالوں کی محنت اور جو میں بکواس کرتا رہا ہوں, اشرف علی رسول اللہ کے نام پہ بیوقوف بناتا رہا ہوں, حضرت معاویہ پہ بکواس کرتا رہا ہوں میں جھوٹی, یہ ساری المہند پہ یہ ساری پول پٹیاں آج میری دنیا کے سامنے کھل جائیں گی. اس نے سوچا بیٹا بھاگنے میں بھی ذلت ہے, سامنے بیٹھنے میں اس سے زیادہ ذلت. تبھی کسی کے نہ کسی اہل حدیث کے سامنے بیٹھتا ہے, نہ بریلوی, کسی کے سامنے نہیں. بہت لوگ تجربے کر چکے ہیں. اس لیے اس نے بہترین راستہ اختیار کیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے, میں یقین سے نہیں کہہ رہا, لیکن 99% جو حالات تھے نا جہلم کے, ایسا لگ رہا تھا کہ یہ رابطے کر رہا ہے کہ مفتی صاحب کو کسی طرح اریسٹ کروا کے جیل ڈال دو, کہ ملک کا شہر کا امن خراب ہونے کا خطرہ ہے, اس کو اندر کر دو, میں گھنا بن جاؤں گا. ایکچولی پھر پتہ کیا بیان, ارے یار کیسا سافٹ شکار میرے ہاتھ سے نکل گیا. میں تو تیار تھا, میں تو اکیڈمی اتوار کو کھلتی ہے, میں تو ہفتے کو تیار تھا کہ یار ہفتے کو کھول دوں, لیکن افسوس یار مفتی صاحب کہاں ہو گئے. یہ بکواس کرنی تھی اس نے, اتنا بے شرم آدمی ہے یہ. اور درمیان مجھے خدا کی قسم اچھا نہیں لگ رہا اس طرح سے مذاق اڑانا کسی کا, اللہ کی قسم میرے دل کی, مجھے شوق نہیں ہے کسی کی توہین کرنے کا. میں نے جہلم میں اس کے جانے کے بعد بھی میں نے اس ٹاپک کو ختم کر دیا. مجھے نہیں اچھا لگ رہا اس طرح سے اسٹائل بنا کے میں کسی کی توہین کروں, لیکن آپ نے جو توہین کی ہے نا حضرت معاویہ حضرت مغیرہ کی, تو خدا کی قسم اس کے بعد آپ کی توہین ہمارے لیے حلال ہے. آپ نے بہت بڑی توہین کی ہے کہ میں ادھر ہوتا تو معاویہ اور مغیرہ بن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. آپ ٹچے ہو, آپ ایک انجینئر ہو, آپ معاویہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو. آپ مغیرہ کیا ہم آپ کے زمانے میں نہیں, ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے. تو بھگوڑا ہوتا وہاں بھی, ہم بغیر تلوار کے, بغیر گھوڑوں کے, بغیر گنڈوں کے آئے تھے. جو اہل بیت کا سچی مچی کا ہوگا, بکواس نہیں کرے گا, جھوٹ نہیں بولے گا کہ میں اہل بیت. کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں, اہل بیت کا چورن بیچتے ہیں. جو حقیقی اہل بیت سے محبت کرے گا وہ حضرت حسن کے طریقے پہ چلے گا. لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے, اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی. مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے, اتنی بدتمیزی کہ مغیرہ ابن شعبہ حضرت معاویہ کے خلاف کوئی ایسا شخص جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہو, اتنی بدتمیزی نہیں کر سکتا. وہ اس نے بڑی جرت کی ہے کہ میں حضرت علی کے دور میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے, اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی. خدا کی قسم یہ بہت بڑی گستاخی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ ہوتا تو میں اپنی ماں پر ہاتھ اٹھاتا. کیا ہم آپ کے زمانے میں نہیں, ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے. میرے بھائی اگر ہم نے اس ملک میں صحابہ کرام کا دفاع نہیں کیا, یہ ٹچے اٹھتے رہیں گے اور بکواس کرتے رہیں گے, آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے اسلاف کی محبت اور عقیدت ختم. تو اس کے مریدوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ اس سے پوچھو کہ تو نے جو یہ دعویٰ کیا ہے نا کہ میں اس جنگ صفی میں ہوتا, اس دور میں ہوتا, تو میں کس کے ساتھ ہوتا؟ حضرت علی کے ساتھ تلوار اٹھاتا. کس پر؟ معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کے خلاف. اہل صفین قبروں سے نکل آئے نا, اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو, تو ہم انہیں کہیں گے نہ سر. اور اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت
ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے. اسے بولو تو جہنم میں بھاگا کیوں تھا پھر؟ مغیرہ ابن شعبہ کی خاک کے برابر میں، وہ بڑے لوگ تھے، ان کے آپس کے اختلافات تھے، پھر بھی ہمارے بڑے ہیں، اور ان اختلافات کو حضرت حسن نے ختم کیا. پھر بھی اختلاف ہوئے، وہ ہمارے بڑے تھے. باپ اور ماں میں اختلاف ہوتا ہے، اولاد کسی کی سائیڈ نہیں لیتی. علمی لحاظ سے اگر کسی کو کہے کہ یہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، اجتہادی غلطی ہے یہ ان کی، علمی لحاظ سے تو علماء بحث کرتے رہے ہمیشہ سے، لیکن آپ کو توہین کی اجازت ہم نہیں دے سکتے بھائی، نہیں دے سکتے. جیسے ایک بیٹے کے سامنے اس کے باپ کی توہین ہو تو وہ اپنے بھائی کو چھوڑے گا؟ وہ کہے گا جیسے تیرا باپ ہے تو میرا بھی باپ ہے، وہ تو میں نہیں برداشت کرتا. حضرت معاویہ ہمارے ماموں ہیں، امت کے ماموں ہیں، ہماری ماں کے بھائی ہیں، امہات المومنین کے، ام المومنین کے بھائی ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کی توہین، علی کا لیبل لگا کے، ہم حضرت علی سے بھی محبت کرتے ہیں، بلکہ زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن ہم حضرت علی کی محبت میں حضرت علی کی محبت کا لیبل لگا کے کسی اور صحابی کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے. ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز والا موقف رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں شکر ہے اس آزمائش سے بچایا کہ ہماری تلوار کسی کے خلاف نہیں اٹھی. اب جب اللہ نے تلوار والی آزمائش سے ہمیں بچا لیا تو ہم زبان جو ہلکی چیز ہے اس کو صحابہ کی گستاخی سے آلودہ نہیں ہونے دیں گے. تو میں اس آخری بات کر کے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. اس کے مریدوں سے میری گزارش ہے، کائنڈلی آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت آپ نے بہت بڑا بھنڈ مار دیا اس دفعہ کہ میں جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ ہوتا. تو حضرت کائنڈلی آپ، جنگ جمل بھی نہیں تھی وہ، تو مفتی صاحب جہلم میں آئے تھے، اتنی دور سے ٹریولنگ کر کے، سفر کر کے، آپ کو 48 آورز کا ٹائم مذاکرات کے لیے دیا تھا، آپ وہاں سے بھاگ گئے. آپ کتابوں کا مقابلہ نہیں کر سکے آپ کے شہر میں، تو آپ کسی دوسرے شہر میں جا کے تلوار اٹھانے والی باتیں ایکسکیوز می پلیز ہمارے سامنے کم از کم نہ کیا کریں. کچھ اور کہہ دیں آپ، کائنڈلی یہ والی باتیں ہمارے سامنے نہ کیا کریں. اور آپ علمی کتابی بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ مفتی صاحب کتابوں کا بورا لے کر آئے تھے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، میں تو ہوں علمی کتابی. مفتی صاحب بندوقیں لے کر آئے ہوتے نا تو آپ کہتے چونکہ بم لے کر آئے ہیں میں علمی کتابی ہوں، میں لڑنے بھڑنے والا نہیں ہوں. آپ کا تو شروع سے دعویٰ ہی کتابی، تو کتابوں کا ہی تو بورا لے کر آئے تھے، اس میں بخاری بھی تھی، مسلم بھی تھی. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے بھائی، ہم تو کتابوں سے، آپ تو کتابوں سے بھی بھاگ گئے. تو نہ آپ تلواری ہیں، نہ آپ علمی اور کتابی ہیں. اس لیے کائنڈلی اس قسم کی بات آپ بند کمرے میں بیٹھ کے پھینکتے رہیں، اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. کائنڈلی یہ چیلنج بازی آپ نہ کیا کریں پلیز، یہ تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے. تو ان کے مریدوں کو چاہیے وہ کچھ کر لیں، کیونکہ ان کے مرید کہتے ہیں بابا ہمارا کوئی نہیں، ہم براڈ مائنڈیڈ ہیں. تو دکھائیں نا براڈ مائنڈیڈ بن کے، اب یک طرفہ باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اللہ ہدایت دے. میں نے اس ٹاپک کو ختم کر دیا تھا، لیکن اور پھر میں نے چپ بھی رہا. میں جب اس نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی ایسی توہین کی، میں حضرت معاویہ کہ میں چپ رہا. میں نے کہا یار علماء بہت احتجاج کریں گے، ہمیں ضرورت نہیں ہے دوبارہ اس میدان میں ان ہونے کی، لیکن جتنا احتجاج ہونا چاہیے تھا مجھے ایسا لگتا ہے اتنا ہوا. ایک مخصوص طبقے نے، جماعت نے کی ہے جو ہمیشہ کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، لیکن جس طرح ہونا چاہیے نا مضبوط بنیادوں پہ. بھائی ہم صحابہ کا ہم نے یہاں دفاع کرنا ہے، ہم اس ملک میں صحابہ کی، یہ ہمارا نعرہ ہے، ہم اس ملک میں کسی قیمت پہ صحابہ کی گستاخی برداشت نہیں، کسی کو نہیں کرنے دیں گے. ہم اگر اس ملک میں صحابہ کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے میرے بھائی، اس بے غیرتی کی زندگی سے موت بہتر ہے پھر. اور ہم یہ نہیں کہتے آپ قانون ہاتھ میں لیں یا مار دھاڑ شروع کر دیں، جو غیر قانونی حرکتیں جذبات کے نام پہ، وہ اس کی ہم اجازت نہیں دیتے، لیکن قانون کا بھرپور سہارا لینا پڑے گا. سوشل میڈیا پہ آپ کو بھرپور احتجاج کرنا چاہیے. تو جتنے بھی لوگ ہیں، جن کے بھی چینل ہیں، اس ٹاپک پر انجینئر کے خلاف بھرپور احتجاج کریں. اس کے چینل کو بند کرو، ان سبسکرائب کرو. یہ بندہ ہمیں نہیں چاہیے، کسی قیمت پہ ہم اس کو نہیں برداشت کریں گے. آج یہ گستاخی کی ہے، کل اس سے بڑی گستاخی ہوگی اور لوگوں کے منہ کھل جائیں گے. پھر ایک کرتا ہے تو دوسرے بھی فالو کرنا چاہیے. چاروں ائمہ کا یہی مذہب ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. سلفی علماء، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، جو شیعہ میں معتدل ہیں، سب اس پر شیعہ لوگوں کا تو بہت سارے کرتے ہیں گستاخیاں، لیکن کچھ ان میں ایسے بھی ہیں جن کے بیان پڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ صحابہ کی گستاخی کو حرام سمجھتے ہیں، ان کا فتویٰ موجود ہے. تو یہ پوری امت کا متفقہ مسئلہ ہے. اس میں کسی نے اختلاف کیا ہے تو وہ اجماع کی مخالفت بھی قطعیت کی مخالفت ہوتی ہے. تو اللہ ہماری زبانوں کو صحابہ کی بے ادبی سے محفوظ رکھے. ما انا علیہ و اصحابی، حدیث میں نبی کے ساتھ صحابہ کو بھی حجت، من حیث القوم، صحابہ گمراہ نہیں ہو سکتے.